حضرت سلیمان علیہ السلام نا دعا کرنے کے لیے باہر نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ باہر نکلے تو ایک چونٹی نے اپنے پر پھیلائے ہوئے، آپ چونکہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے تو چونٹی بھی دعا مانگ رہی کہ اللہ مہربانی فرما، بارش عطا فرما، قحط پڑ گیا۔ حضرت سلیمان بھی سارے لشکر کو لے کے باہر نکلے دعا کرنے کے لیے، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش ہو جائے گی، اور دعا نہ مانگیں، آپ جائیں۔ حضرت سلیمان نے عرض کی مالک دعا تو مانگ لینے دے، بارش کا تو نے فیصلہ کر لیا، تو دعا تو عبادت ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا نہیں آپ جائیں۔ فرمایا وہ چونٹی کے پھیلے ہوئے بازو دیکھے ہیں نا، تو اگر آپ نے بھی دعا مانگ لی تو چونٹی کے دل میں خیال آئے گا یہ میری دعا سے نہیں برسی، یہ تو سلیمان علیہ السلام پیغمبر کی دعا سے برسی ہے، تو آج میرا ارادہ ہے، قدرت ہے کہ بارش ملے گی پر چونٹی کے کہنے کی برکت سے ملے گی۔ آپ کی سیرت اچھی ہوگی تو لوگ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے اخلاق کا ذکر کریں گے، وہ زندہ رہے گا۔ صورت سے صرف انسان کی نظریں خوش ہوتی ہیں، آپ نے کسی اچھی چیز کو دیکھا بس آپ کی نظروں کو سکون مل گیا، بڑی خوبصورت چیز ہے، لیکن سیرت اگر اچھی ہے تو اس سے دل خوش ہوتا ہے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں نظریں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ جو شخص دین کے لیے خدمت کر رہا ہو، دین کے لیے لگا ہوا ہو، کام کے اندر داعی ہے یا اس کسی داعی کے ساتھ ہے، اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو امید ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، آج نہیں تو کل آئے گی، کل نہیں تو پرسوں آئے گی۔ اگر کسی وجہ سے انسان حالات کو دیکھ کر اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کی مدد کی اسے امید نہ رہے، یہ چیز پھر اس کے لیے بہت بڑی ناکامی کا سبب بن جائے گی۔ امید پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ٹھیک ہے دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ جو ہے نصرت فرمائے گا، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، ہم لازماً انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، ان وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ لا انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، خلاف کرے گا، ہاں ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں، ان کا مصداق بننے کی شرائط پوری کر سکیں گے کہ نہیں۔ یہ کیفیت بندے کی رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے، بالکل صحیح، تو ہماری یہ برداشت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ غم بھیجتا ہے، صحیح، اور آہستہ آہستہ صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے انسان جو ہے نا اس مشکل سے نکل آتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، تو سختی کے بعد آسانی ہے۔ اور اکثر لوگ جو نا امید ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اصل میں اپنے مستقبل سے نا امید ہونا ہے۔ تو جب آپ اللہ سے پر امید رہتے ہو، ہوپ فل رہتے ہو، تو پھر وہ دن خیر سے گزر جاتے ہیں۔ کیا بات۔ میں نے پڑھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو معاف کرنا چاہ رہا ہوگا لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ اس کی کوئی ایسی دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی، تو فرشتوں نے کہا کہ ایسی تو بڑی دعائیں ہیں، کہتے چلو اسی کے بدلے بخش دو۔ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، سب سے بڑی ناکامی ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے، اور وہ راضی ہے تو ادھر بھی راضی ہے اور ادھر بھی راضی ہے، یعنی کہ اپنے گھر کو جنت بنانا ہے تاکہ اس جنت کی ٹریڈنگ ہو سکے۔ ہم سب سے جھگڑ کے، سب سے الجھ کے، مطلب اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کے، اپنے ارد گرد کے رشتوں سے منہ موڑ کے ہم اللہ کے راستے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہوں سے اگر آپ نے بچنا ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی ریفارمز آئیں اور آپ بہتر انسان بنیں اور دین کے قریب ہوں، تو میں سمجھتا ہوں صرف 6/3 کی قبر کو یاد رکھیں کہ ون ڈے یو ول ڈائی، اور چاہتے ساتھ ہی آپ کا حساب کتاب شروع ہے۔ دنیا کے اندر آپ کی ہر زیادتی کا، ہر ناانصافی کا، ہر برائی کا چاہتے ساتھ حساب، اور یہ ہمیں نہیں پتا کل ہم نے زندہ رہنا یا نہیں رہنا اس بات پہ، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم نے جب قبر میں اترنا تو ہمارا حساب شروع ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ 5 منٹ اے سی کے بغیر آپ کمرے میں بیٹھ جائیں، 5 منٹ اے سی کے بغیر کمرے میں بیٹھ جائیں، آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو 6/3 کی قبر کے اندر تاحیات نہ ختم ہونے والی زندگی آپ گزار لیں گے اپنے اس کردار کے ساتھ، اپنے ان رویوں کے ساتھ، اپنے ان اخلاق کے ساتھ آپ گزار لیں گے 6/3 کی قبر کے اندر پوری زندگی۔ صحیح بات۔
आपको कोई जोर से जगड़ लेना तो आपका दम घुटता है, तो कब्र ने आपको इस तरह दबोचना है कि आपकी एक साइड की रिब्स दूसरी साइड की रिब्स के ऊपर आ जानी है। आपको क्या उससे डर नहीं लगता? मसरूफ होना अच्छी बात है, लेकिन देखें कि आपकी मसरूफियत आपको अल्लाह की तरफ ले जा रही है या कहीं अल्लाह से दूर तो नहीं ले जा रही। इसको तो देखें ना। सही बात। रात को सोने से पहले ज़रा देखा करें कि पूरा दिन कैसे गुजारा, नमाजों का चेक देखा करें कि पूरी पढ़ी, इसी तरह से लोगों के साथ क्या रवैया रहा, किसी ने 2-4 बातें बुरी कर दी तो बर्दाश्त कर ली। ये भी ज़रूरी है कि ये जो है शऊर के भी ना डिफरेंट स्टेप्स हैं कि पहले एक दूसरे की बात खामोशी से सुनना, फिर दूसरे की बात खामोशी से बुरी बात को बर्दाश्त करना, और फिर तीसरा स्टेप है कि हुस्न सलूक करना। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से जो हुस्न सलूक है ना, वो सबसे बड़ी तब्दील है। और ये तो मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि जब आप किसी से अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं, सलाम में पहल करते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रंजिशें ख़त्म हो जाती हैं।